ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مسجد چھوٹی ہے، بسا اوقات نمازی زیادہ ہوتے ہیں، صفیں کم پڑ جاتی ہیں، تو بعض لوگ امام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا امام کے ساتھ ایسی صورتحال میں کھڑا ہونا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے جبکہ وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں۔ اگر ایک مقتدی ہو تو امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا، امام صاحب کی دائیں جانب کھڑا ہوگا، لیکن دو مقتدی ہوں گے تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تین ہوں گے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ آپ تنہا تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کر کے آئے اور وہ آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے حرکت دی اور اپنی دائیں جانب کھڑا کیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی آ گئے، جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو آپ نے دونوں کو اپنے پیچھے بھیج دیا۔ راوی کے الفاظ یہ حتیٰ اقامنا خلفہ، جناب جابر کہتے ہیں حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ تو دو یا دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو انہوں نے امام صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونا ہے جی۔ لیکن جب مسجد میں جگہ باقی نہ رہے، مجبوری بن جائے، تو پھر امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دنوں میں مسجد نبوی کا امام کس کو مقرر کیا تھا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، اسی دوران نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، تو جناب صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا کیونکہ امام اعظم آ گئے ہیں، قائد اعظم آ گئے ہیں۔ اب ابو بکر پچھلی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ اسی جگہ کھڑے رہو، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ بطور امام نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کی آواز آہستہ ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بطور مقتدی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور مکبر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں تاکہ مقتدیوں تک آواز پہنچ جائے۔